اللہ الرحمن الرحیم، سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے جو بات ہوگی وہ ہارٹ کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں اکثر ہم سنتے ہیں آئے روز کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، اور وجہ کیا تھی جی؟ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ جس کی بھی موت کا ہم اعلان سنتے ہیں یا اطلاع ہمیں ملتی ہے تو یہی اکثریت کو سننے کو ملتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہوگا۔ ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ چکی ہیں پوری دنیا میں، اور جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اتنی تیزی سے یہ کیوں پھیل چکی، اور اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو بدلنا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں دوستو وہ ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سی کوئی پرابلم ہمیں نظر آتی ہے تو بہت زیادہ یہ عام ہو چکا ہوا ہے کہ بائی پاس ہو جاتا ہے یا اس کے بعد سٹینٹ جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ 90% سے زیادہ لوگوں کو پوری دنیا میں ان نیسیسری جو ہے وہ بائی پاس اور ان کے جو ہے وہ سٹینٹ جو ہے وہ ان کو ڈالے جا رہے ہیں۔ سو آئیے آج کا جو لیکچر ہے وہ اس حوالے سے ہم سب کے لیے جو ہے وہ بے حد مفید ہے، اور آپ یقیناً اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے، اور آپ اپنے حلقہ باغ میں، اپنے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو یہ باتیں جو ہے وہ شیئر کریں گے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے تو لیکچر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ احادیث پہ بھی اور قرآن کی آیات پر بھی جو ہے وہ بیس کرتی ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے کارواں کا، ہمارے مشن کا حصہ بنیے، اور آئیں مل کر جو ہے وہ دنیا کو صحیح ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ ہم ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، تاکہ ہم جتنی بھی بیماریوں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ چکے ہوئے ہیں ان کو بہت سارا کچھ کر کے دیکھا گیا کہ مثال کے طور پہ ویکسینیں آ گئیں اور بہت ساری دوائیاں آئیں، بڑا کچھ ہوا، لیکن یہ بیماریاں جو ہیں وہ رکنے کا نام کہیں بھی نہیں لے رہی، بلکہ یہ تعداد میں بہت تیزی سے بڑھتی، پھیلتی اور پھولتی چلی جا رہی ہیں۔ سو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستو اپنی لیکچر کی جانب۔ تو دوستو بائی پاس اور سٹینٹ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ 90% جو ہے یہ ان نیسیسری جو ہے وہ پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں، اس کو بھی آج ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ثابت کریں گے، اور خاص طور پہ کہ ہم بائی پاس اور سٹینٹ جو ہے ان سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے بغیر بھی ہمارا جو علاج ہے وہ 100% جو ہے وہ ممکن ہے۔ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے جس کو آپ CVD کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ اموات بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ سب سے مہنگا علاج بھی پوری دنیا میں اسی کا ہے، 90 لاکھ لوگوں کی اموات۔ اور میں آپ کو یہاں پہ دوستو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قدرتی علاج بھی طب نبوی و طب قرآنی میں رکھا ہے، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں، ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے، حالانکہ تمام طریقہ علاج جو ہے وہ اس مسائل میں جو ہے وہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت WHO کے دسمبر 2020 کے ڈیٹا کے رپورٹ کے مطابق سن 2000 میں 2 ملین لوگ ہر سال دل کی بیماری سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ 2 ملین کا مطلب ہوتا ہے کہ 20 لاکھ، اور 2020 میں 8.9 ملین یعنی تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر سال جو ہے اس کے بعد ان کی اموات ہونا شروع ہو گئی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے۔ تو آپ خود سوچیں دوستوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سارا کچھ جو ہے وہ یعنی سائنس، ایجاد، ترقی کے باوجود شرح اموات میں اضافہ، بیماریوں میں اضافہ، اور کمپنیوں کی پالیسی پیسے کماؤ مزے اڑاؤ، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے، اور وہ غلطی میں کئی سالوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ اس کا بہت بڑا کاز ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ درخت والی مثال میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں
اس میں دیکھیں ساری بیماریاں انسولین ریزسٹنس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس درخت کو کھاد نہ دو، یہ بڑا مضبوط درخت ہے، اس کو آپ اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتے، یہ چیزیں کھاد ہیں اس کی، یہ فاسٹ فوڈ، یہ جنک فوڈ، یہ فروزن فوڈ، یہ جوس ہے، بوتل ہے، یہ سب، یہ اس کا پانی ہے۔ یہ بار بار کھانا، اوور ایٹنگ کرنا اور ورزش نہ کرنا، یہ اس کی کھاد ختم کر دو۔ بڑا سمپل ہے کہ وہ درخت مرجھا جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی مختلف بیماریوں سے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بار بار ایڈوائز کر رہا ہوں کہ لائف سٹائل جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور سوچنے کا انداز بدلیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہیلتھ سسٹم، اللہ کا نظام صحت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے اور بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح سے ہفتے میں 2 سے 3 بار سنت نبی کے مطابق روزہ رکھیں، یعنی فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں۔ اب دوستو ہم چلتے ہیں فطری طریقہ علاج کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا اس کا نظام قدرت ہے کہ یہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 25 سے 30% ہمارے ناک کے جو پیرانیزل سائنسز ہیں اس میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جسم کی باقی یعنی ہر رگ، ہر آرٹری، ہر وین میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے 30% کے لیے آپ ناک سے سانس لیں اور ناک سے ہی سانس جو ہے وہ باہر نکالیں۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو 30، 35، 40 سال کی عمر کے ہیں وہ ابھی سے اس کو شروع کر دیں، پھر ان کو گارنٹی ہے 100 سال تک کہ کسی بھی بیماری کی کہ کوئی نہیں ہوگی ان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد 50% نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ کم بننا شروع ہو جاتی ہے اور 60 سال کے بعد 85% سے کم بنتی ہے۔ تو آپ حساب لگائیں کہ اسی لیے 30، 35 یا 40 سال میں جو شروع کرے گا اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن دوستو مایوس نہیں ہونا، 60 سال والوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹ بہت زبردست جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، یعنی نیزل ہیمنگ۔ نیزل ہیمنگ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہیمنگ گریٹلی انکریزز نیزل نائٹرک آکسائڈ۔ اگر آپ ناک سے سانس لیں اور نکالتے ہوئے آواز پیدا کریں، اس سے 15 فولڈ، یعنی فولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پہلے 100 تھی تو اب 115 نہیں بلکہ 1500 ہو جائے گی، یعنی 15 گنا بڑھ جاتی ہے نائٹرک آکسائڈ جو ہے۔ تو دیکھیں یہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں اور لنک میں آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی اور یوٹیوب پر اس کی بے تحاشا ویڈیوز ہیں۔ جیسے آپ نے سانس اندر لیا اور نکالتے ہوئے یعنی دوستوں دوبارہ ہم مشق کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے۔ جیسے ہم نے ناک سے سانس اندر لیا اور اس کے بعد نکالتے ہوئے اس طرح سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ آپ کی نکلے گی، یعنی ناک کے اندر آپ کو پردے جو ہیں ہمارے وہ ہلتے ہوئے محسوس ہوں، یعنی وائبریشن۔ اس سے یہ 15 فولڈ نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، خاص کر جیسے 50 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوستو ایک آسان طریقہ ہے اور مفت طریقہ ہے، اس کو آپ دن میں کئی بار رات کو بلکہ سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ جب ٹائم ملے تھوڑے سے ٹائم میں یہ کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں، یعنی 5-5 منٹ کے 2 سے 3 سیشن کم از کم ضرور کریں اور آہستہ آہستہ اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ اچھا دوستو 1998 کے بعد 1,75,000 ریسرچ پیپر اسی نائٹرک آکسائڈ کے بارے میں شائع ہوئے ہیں کہ کس ٹائم بنتی ہے، کیسے کیسے بنتی ہے اور کس خوراک سے بنتی ہے، کب بنتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ مین چیز اس کی جو ہے وہ یہ آرٹری جو ہماری رگ ہوتی ہے خون لے جانے والی، اس کی وال سے بنتے ہیں۔ خوراک میں ایک L-arginine امائنو ایسڈ ہے جو خوراک سے بنتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ویسل ڈائلیٹ، یعنی ڈائلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈبل ہو جاتی ہے سائز میں، یعنی پہلے 1 انچ تھی تو اب 2 انچ چوڑی ہو جائے گی
اور جو ایئر ویز یعنی سانس کی نالیاں ہیں یہ بھی ڈبل ہو جائیں گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ بلڈ فلو بڑھ جائے گا، یعنی جب دوستو بلڈ فلو بڑھے گا تو ہماری سیل کی خوراک یعنی وٹامن، منرل، گلوکوز خون کے تھرو جاتے ہیں، ایک فائدہ، اور واپسی پہ ادھر سے کاربن ڈائی آکسائڈ، گند یعنی ویسٹ سارے واپس لے آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو وین ہے ان کا رنگ جو ہے وہ بلیو ہوتا ہے اور آرٹری کا ریڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوراک آکسیجن، وٹامن، منرل لے کر جا رہی ہیں۔ تو جب خون زیادہ جائے گا پھیپھڑوں میں، دماغ میں، دل میں، تو اس کا بے تحاشا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ اس سے ہوتا ہے آپ کا۔ یہ دوستو اصل تھیوری ہے اس کی۔ اچھا، اس میں نیچرل طریقے کیا کیا ہیں؟ ایکسرسائز، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایکسرسائز میں کیا نیزل بریتھنگ اور ہمنگ، یعنی وہ جو میں نے ابھی آپ کو آواز نکال کے بتائی تھی کہ ناک سے آپ نے سانس باہر نکالتے ہوئے آواز جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ واک ہے، سوئمنگ ہے یعنی تیراکی، اور سائیکلنگ۔ اچھا دوستو، اب ایک چیز، 60 سے 70% اگر آپ کی آرٹری بلاک ہونا تو آپ کو بائی پاس، سٹینٹ یا انگریزی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اور طب نبوی و طب قرآنی میں ایسٹرن میڈیسن جو ہماری ہے آپ کے لیے بہترین علاج ہے۔ 70% سے کم بلاکیج کے لیے جو میں ایکسرسائز بتا رہا ہوں، جو ایسٹرن میڈیسن سے علاج اپنے مریضوں کا میں کرتا ہوں، ان کے لیے یہ بہترین ہے کہ ساری زندگی ان کو سٹینٹ یا بائی پاس کی یا اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی۔ یہ جیسے آرٹری نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں دیکھیں یہ 70%، اس میں کسی سٹینٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر ہمارے طریقے پر آئے گا تو 100% ٹھیک رہے گا۔ یہ ذرا سمجھیں، اصل چیز یہ ہے دوستو۔ طب نبوی و طب قرآنی یعنی ہمارا اسلامی نظام صحت اور ہماری ایسٹرن میڈیسن میں علاج بالدوا، علاج بالغذا، علاج بالتدبیر سے یعنی نیچروپیتھک طریقہ علاج سے ہوتا کیا ہے، اور کیسے قدرت اپنی قدرت کاملہ سے، قدرتی چیزوں سے اس کو ٹھیک کیسے کر دیتی ہے۔ آئیے غور سے سمجھیں اس بات کو۔ یہ دیکھیں، یہ اے شکل میں آرٹری جو ہے وہ کھلی ہے اور بی میں تھوڑی بلاک ہونا شروع ہوئی ہے۔ ایسٹرن میڈیسن یعنی قدرتی طریقہ، فطری طریقہ علاج سے سائڈ سے راستے جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سائڈ سے جو بننا شروع ہو گئے ہیں ان کو کہتے ہیں کولیٹرل، اور سی پکچر میں دیکھیں آپ کے مکمل آرٹری بلاک ہو گئی ہے، اور فطری طریقہ علاج یعنی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب قرآنی سے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ڈائیورٹ کر دیا ہے۔ کولیٹرل بن گئے، یہاں سے بلڈ جا رہا ہے، اب اس مریض کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے بنتے ہیں یہی میں نے آپ کو ابھی بتایا اور سمجھایا ہے۔ دوسری چیز کہ 30% سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں ضرورت سے زیادہ دی ہے۔ جیسے 2 گردے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 پھیپھڑے ہیں، ایک پورا نکل جائے، دوسرا کا آدھا ضائع ہو جائے، تب بھی انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو 70% تک بلاکیج کے بعد آپ چل سکتے ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ 20% سے کم ہوگا تو پھر آپ صرف چلیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے سانس بھی چڑھے گا، تو پھر آپ کو علاج کرانا پڑے گا۔ تو پھر آپ کو 60-70% بلاکیج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو علاج کے، آپ طب نبوی و طب قرآنی اور اسلامی جو ہمارا نظام صحت ہے یعنی اللہ ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کی طرف آ جائیں تو سارا کچھ جو ہے دوستو یہ ریورس ہو سکتا ہے۔ یہ پھر وہی سمجھ لیں کہ آرٹری بلاک ہے، یہ کولیٹرل بن گئے ہیں، بلاکیج تو بائی پاس ہو گیا ہے۔ بائی پاس جیسے ہمارے شہر میں آپ نے دیکھا ہے سڑکوں کے بائی پاس بن گئے، شہر کو بائی پاس کر کے یعنی آپ شارٹ کٹ ہو گئے، شہر میں رش ہوتا ہے، آپ ان سے جلدی نکل جاتے ہیں، یہ بائی پاس ہے۔ یہ نیچر میکینزم ہے اور یہ فطری قدرتی طریقہ علاج سے ہوتا ہے، اس کو اختیار کریں آپ۔ پھر دیکھیں یہ آرٹری بلاک تھی، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب قرآنی فطری طریقہ علاج یعنی نیچروپیتھک جو سسٹم ہے ہمارا، یعنی جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن ہے، یہ دونوں طرف قدرتی دیکھیں آپ بائی پاس کیسے بن گئے۔ لہٰذا آپ کو کسی اسٹینٹ، کسی بائی پاس سرجری یا کسی دوائی کی بھی اب ضرورت نہیں رہی۔ جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ساری عمر دوائیاں کھاتے رہو، کمپنیاں چلاتے رہو، یعنی آپ اسٹینٹ بھی ڈلوا لیتے ہیں، بائی پاس بھی کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں۔
تو وہ جو ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں وہی دوائیاں جو ہیں وہ ہمارے معدے کو, ہمارے جگر کو اور اس کے بعد ہمارے گردوں کو خراب کر رہی ہیں. اور ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہنا دوستو یہ تو کوئی علاج نہیں. How long does collateral circulation last? In a study published in 2007 of more than 800 men and women with stable coronary artery disease, chest pain with exertion or stress, 89% of those with good collateral circulation were still alive after 10 years of follow-up, compared with 71% of those with low collateral flow. اچھا دوستو یہی بات ایک ڈاکٹر ہیں, ان کا نام ہے فورڈ بریور. یہ بھی کہتے ہیں سٹینٹ ڈلوانے سے پہلے سوچیں آپ اور بار بار سوچیں. اس کی دو وجہ بتاتے ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ 90% بائی پاس اور سٹینٹ جو ہیں ان نیسیسری ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, میں نے بھی آپ کو ان کی تصویر بھی دکھائی ہے. تو دوستو آخر میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ عالم اسلام میں سب سے پہلا ہارٹ کا پرابلم جو تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے جو ہے وہ اجوا کھجور جو ہے وہ اس کا علاج بھی بتایا تھا. اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں وہ جب تک بھی زندہ رہے اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ جو ہے وہ سنا کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور بعد میں انہیں کبھی بھی کوئی ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوئی تھی. سو ہم اپنا کلچر, اپنا اسلامی نظام, اپنا اللہ ہیلتھ سسٹم اور اسلامی طرز زندگی ہر چیز ہم چھوڑ کر جو ہے ہم مغربی کلچر, ہم نے ویسٹرن میڈیسن اور ویسٹرن کلچر کو جب سے اپنایا ہے اس وقت سے کم از کم انسان تو سارے ہی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا ہے, لیکن مسلمانوں کی کم از کم جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہو چکی ہوئی ہے اور مزید ہوتی چلی جا رہی ہے. آج بھی ابھی بھی آپ جو ہے وہ مڑ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام صحت اور فطری جو طریقہ علاج ہے اور جو نظام قدرت ہے اس کو سمجھیے اور اس کی طرف آ جائیے. یقین کریں کسی ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم بیمار نہیں ہو سکتے بشرطے کہ میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے اپنے گھروں میں وہ اسلامی فضا پیدا کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اسلام کی پہلی ریاست میں ڈکلیئر کی تھی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان, اپنے طبیب, اپنے معالج, ہربلسٹ, نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.